اگر آپ کو دباؤ پڑتا ہے بدن پر، یا بعضوں کو سوتے ہوئے ایسا لگتا ہے کہ وہ گردن دبا رہا ہے، کوئی بوجھ پڑتا ہے، یا بے چینی اتنی ہوتی ہوگی کہ نیند نہیں آتی ہوگی، سوتے ہوئے گھبراہٹ ہوتی ہوگی، تو حدیث پاک میں ایک بہت پیارا ورد ہے، وہ ان امراض کا حدیثوں میں تذکرہ نہیں ہے، لیکن تجربے سے یہ جو طریقہ ہے نا، یہ ان امراض میں فائدہ مند ثابت ہوا۔ میں اپنے تجربے بتا رہا ہوں کہ مجھے فائدہ مند ثابت ہوا کہ اس طرح کے اگر کوئی جیسے مریض کو بتایا، اس نے کیا، تو اس کو انشاءاللہ فائدہ ہوگا، مگر کرنا ہوتا ہے ڈیلی بلا ناغہ کرنا ہے، اور وہ حدیث پاک میں یہ طریقہ ہے، اور میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایسا کرتے تھے، تو یوں سنت بھی ہوا۔ دعا کی طرح جیسے ہاتھ پھیلا لیں، ہے نا، ہاتھ پھیلا کر اعوذ و بسم اللہ جو پڑھنے کا ہے وہ تو پڑھنا ہے، ٹھیک ہے نا، سورۃ الاخلاص، قل هو اللہ شریف، سورہ فلق اور سورۃ الناس، یہ تینوں سورتیں ایک ایک بار پڑھ کر ہاتھوں پر دم کریں، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آگے سے پھیرتے ہوئے لاتے تھے، تو آگے سے یوں پھیرتے ہوئے لائیں اور یہ سارے بدن پر پھیریں، پھر پیچھے بھی پھیرنا ہے، تو جہاں جہاں تک آپ کا ہاتھ پہنچنا ممکن ہو وہاں تک آپ پہنچائیں، سب جگہ پھیریں۔ یہ ہوا ایک بار، اسی طرح 3 بار کر لیں۔ اگر آپ مسلسل کرتے رہیں گے، کسی جن بھوت کی مجال نہیں ہے جو آپ کو ستا لے۔ دیکھو پھر بھی کچھ ہو جائے تو اس میں اپنی کوتاہی سمجھیں کہ میرے مخارج کا مسئلہ ہوگا، میں کبھی چھوڑ دیا تھا، کہیں غلط پڑ گیا ہوں گا، کہیں صورت آگے پیچھے کر دی ہوگی، کبھی 3 کے بجائے 2 پر سمجھاؤں گا کہ 3 ہے، 3 کے بجائے 4-5 مرتبہ کر لیا ہوگا، کیونکہ چابی جو ہے نا اس کے دندانے فکس ہوتے ہیں، اگر ایک دندانہ کم ہو گیا تب بھی تالا نہیں کھلے گا، ایک دندانہ زیادہ ہو گیا تب بھی تالا نہیں کھلے گا، پورے دندانے ہونے چاہیے۔ یہ سونے سے پہلے کرنا ہے، بستر پر بیٹھے جب سونے کے لیے تو یہ بیٹھے بیٹھے کر لیں، پھر سو جائیں، اور روز کرنا ہے۔ یہ ایک ہے کہ پابندی کریں گے انشاءاللہ عزوجل، یہ بہترین تعویذ ہے، بہترین ورد ہے، بہترین حصار ہے، یہ جنوں سے، جادو سے، طرح طرح کی آفتوں بلاؤں سے یہ بچنے کا عمل ہے۔ اپنے مخارج چیک کروا لیں کسی سے، تو انشاءاللہ عزوجل مدینہ جائے اس عمل کو شروع کر دیں۔ بس اگر دن میں 2 مرتبہ سوتے ہیں تو 2 مرتبہ کر لیں، سونے سے پہلے کرنا ہے۔